ذوالقرنین کا ایک عجیب قوم کے پاس سے گزر ذوالقرنین ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ انہوں نے اپنے مردوں کی قبریں اپنے گھروں کے دروازوں پر رکھی تھی، ان کی دیکھ بھال، صفائی اور زیارت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی غذا صرف گھاس اور زمینی نباتات تھی۔ ذوالقرنین نے ان کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو ان کے سردار کو بلا لائے، لیکن سردار نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لہذا ذوالقرنین خود اس کے پاس آیا اور کہا تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے اور نہ چاندی، اور تم دنیا کی کسی بھی نعمت کے مالک نہیں ہو۔ ان کے سردار نے ہاں میں جواب دیا، کہا اسی لیے کہ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی جی نہیں بھر سکتا۔ ذوالقرنین نے کہا تم نے قبریں دروازوں پر کیوں کھود رکھی ہے؟ سردار نے جواب دیا تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہے اور ہم ان کو دیکھیں، اور ہمارے لیے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہے، اور ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا تاکہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بنائیں، اور اسی لیے بھی کہ کھانے کی لذت حلق سے آگے نیچے نہیں جا سکتی۔ پھر اس سردار نے اپنا ہاتھ الماری کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہا اے ذوالقرنین تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ ذوالقرنین نے منفی میں جواب دیا تو بولا یہ جو کھوپڑی ہے یہ ایک بادشاہ کی تھی، وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستایا کرتا تھا، اور اپنی زندگی دنیاوی مال و دولت کے حصول میں گزارتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اس نے پھر ہاتھ لمبا کیا اور انسان کی کھوپڑی اس کے سامنے رکھی اور کہا تو اسے جانتا ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں۔ تو سردار نے کہا یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر شفیق تھا اور اہل مملکت سے محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجہ کو بلند فرمایا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کے سر پر رکھ کر کہا یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زوردار انداز میں رویا اور اس کو گلے سے لگایا اور کہا اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالہ کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دوں گا۔ اس سردار نے کہا دور ہٹ جا، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کیونکہ ساری مخلوق مال و مملکت کی وجہ سے تیری دشمن ہے، اور یہ سب لوگ میری قناعت اور بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں۔